الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومرشدنا وقائدنا وإمامنا وإمام أنبيائنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا۔ عزیزان محترم، قابل احترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، چونکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ شروع ہو گیا، اس کے 2 دن گزر گئے، اگرچہ یکم محرم گزر گیا، یہ محرم کا مہینہ وہ ہے جس میں حضرت حسین کی شہادت کا المناک اور دردناک واقعہ پیش آیا ہے، اور یکم محرم کے دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین یار مزار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید ہونے کا قصہ پیش آیا ہے۔ بڑی ناانصافی ہوگی کہ ان دنوں کے اندر سیدنا عمر فاروق کو یاد نہ کیا جائے، اگرچہ اس نام سے ہمارے یہاں کمزوری ہے کہ اس کے لیے کوئی جو ہے وہ کانفرنس یا کوئی جو ہے وہ سیرت کے موضوع پر وہ جلسے اب منعقد نہیں کیے جاتے، اس لیے ہم اپنی ماہانہ مجلس ہی کو اس کے لیے کچھ درجہ کافی سمجھتے ہیں کہ آج کی اس مجلس کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے
متعلق کچھ عرض کیا جائے، اس لیے کہ فاروق اعظم وہ شخصیت کا نام ہے، اور فاروق اعظم اور خطاب کے بیٹے اس شخص کا نام ہے جس کو کائنات کے امام ہم سب کے افسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مانگ کر لیا ہے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ امیر شریعت کا ایک جملہ بہت سارے پردوں کو کھول دیتا ہے۔ امیر شریعت سید شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یوں تو سارے صحابہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے مرید ہے، لیکن فاروق اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ دیکھو، آپ میرے احساس کو سمجھیے گا، مجھے اس پہلو پر کن باتوں کو اجاگر کرنا ہے وہ آپ سمجھیے گا، توجہ دیجیے گا۔ واقعات مشہور ہیں، آپ جانتے ہوں گے، مجھے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے جو خطاب کے بیٹے ہیں، اور جس وقت آپ چھٹی نبوی میں اور نبوت کے چھٹے سال میں اسلام لائے ہیں، اس وقت آپ کے باپ خطاب زندہ تھے، اور یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنی ماں حنتمہ کے بیٹے ہیں۔ جس وقت آپ اسلام میں داخل ہوئے، آپ کی والدہ حنتمہ اس وقت زندہ تھی، اور آپ کے ایک اکلوتی بہن تھی جس کا نام فاطمہ بنت خطاب تھا، اور آپ کے ایک اور بھائی تھے جس کا نام زید بن خطاب تھا، اور آپ قبیلہ عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ قبیلہ عدی کے چرچے مشہور تھے، اور قبیلہ عدی کی شجاعت مشہور تھی۔ آپ دلیر تھے، آپ کا قبیلہ دلیر تھا، آپ شجاعت کے جو ہے وہ آپ کے قبیلے میں شجاعت یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اس لیے سارا عرب اس بات سے واقف تھا کہ جو ہے وہ قبیلے عدی کے لوگ بڑے جری ہوتے ہیں، بڑے شجاع ہوتے ہیں، بڑے بہادر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی شجاعت تو مشہور تھی، آپ کا قبیلہ تو مشہور تھا، لیکن مجھے عرض یہ کرنا ہے، کائنات کے امام نے چونکہ اس دور کے اندر جس دور میں اسلام کی ابتدا ہوئی تھی، جس دور میں اسلام نے جو ہے وہ پلنا شروع کیا تھا، اس دور میں اسلام کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والے اور مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والے ایک ابو جہل کا نام آتا ہے، ایک عمر ابن خطاب کا نام آتا ہے۔ یہ دو وہ لوگ تھے جو اسلام اور مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچاتے تھے اور مسلمانوں کو بڑی تکلیف دیتے تھے۔ کائنات کے امام نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میرے اسلام کو عزت عطا فرما، جن دو لوگوں میں سے جو تجھے پسند ہو ان دونوں میں یا تو عمر ابن خطاب ہے یا ابو جہل ابن ہشام ہے، ان دونوں میں جسے تو پسند کرتا ہے اسے اسلام کی دولت دے دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخش دے۔ اس لیے آج بھی جب حاجی جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے اور مدینے کی حاضری دیتا ہے، مدینۃ المنورہ میں حاضر ہوتا ہے، روضہ رسول پر پہنچتا ہے، اس وقت جو ہے پہلے سراغ پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، او اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ دوسرے سراغ پر پہنچتا ہے، کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، اور تیسرے پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا عمر اعاذ اللہ بالاسلام۔
جس کے ذریعے سے اسلام کو عزت ملی ہے. اسی لیے شروع میں نے شاعر کا شعر پڑھا جو کہتا ہے کہ دنیا عدالت میں تیرا نام رہے گا، فاروق تیرے نام سے اسلام رہے گا. اب آئیے میں آپ کو کچھ جھلکیاں دکھاتا ہوں سیدنا عمر فاروق کے بارے میں. کائنات کے امام دعا کرتے ہیں، سوچنے کا مقام ہے. جس وقت آپ نے دعا کی ہے اس وقت ایک تو ابو جہل کا نام لیا ہے اور ایک حضرت عمر کا نام لیا ہے. دونوں اس وقت تک غیر تھے اور کافر تھے، دونوں اس وقت تک اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. لیکن کیا بات تھی اور کیا وجہ بنی؟ حالانکہ کائنات کے امام محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما. یہ دو شخصوں کا نام لیا، فرمایا جس سے تجھے محبت ہو. یہ محبت عمر فاروق کے پرلے میں آئی، عمر فاروق کے نصیب میں آئی. آخر کوئی تو وجہ ہوگی. ابو جہل بھی کافر ہے، عمر بھی اس وقت تک کافر ہے، لیکن کیا بات ہے کہ ان کا نمبر لگ گیا. علماء نے وجوہات لکھی ہے. ایک وجہ علماء نے لکھی ہے کہ ابو جہل میں ضد تھی، عمر میں ضد نہیں تھی. ابو جہل ضدی تھا، عمر ضدی نہیں تھے. آدمی میں ضد ہوتی. دیکھو ایک تو ضد ہے اسلام کے لیے، ایک ضد ہے شیطان کے لیے. شیطان کے لیے ضد ہوتی ہے کہ سارے دلائل رکھ دیے جائے اور ساری باتیں پیش کی جائے، اس کے باوجود بھی اس کو نہ مانے. ابو جہل وہی تھا جس کے سامنے سارے دلائل پیش کر دیے. ارے یہ وہی ابو جہل ہے جو کائنات کے امام کے پاس تشریف لائے تھے اور یوں کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے. وہ کنکریوں نے کلمہ پڑھا تھا. میں آپ کو واقعات سنانا نہیں چاہتا. یہ وہی ابو جہل ہے جس کے سامنے سارے دلائل موجود تھے. آپ کا بچپنا دیکھا تھا. ارے ابو جہل تو بڑا تھا، آپ نے اسی کے سامنے بچپنا گزارا. ساری دنیا میں سارے علاقے میں مشہور تھے، انت صادق الامین، آپ سچے امانت دار ہیں. ابو جہل بھی جانتا تھا، آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، امانت میں خیانت نہیں کی، یہ سارا سب کچھ جانتا تھا. دلائل موجود تھے لیکن اس کے باوجود نہ مانا، اس لیے کہ ابو جہل میں ضد تھی، عمر میں ضد نہیں تھی. عمر ضدی نہیں تھے، تکبر نہیں تھا، تعلی نہیں تھی، اگرچہ دشمنی تھی، قبیلے کی وجہ سے دشمنی تھی. سارے لوگ اسلام کے دشمن تھے، ابو بکر بھی اسلام کا دشمن تھا، لیکن جو ہے عمر بھی اسلام کے دشمن تھے، لیکن جو ہے وہ ضد نہیں تھی. پہلے تو ان کی شجاعت کو اللہ نے منوایا. شروع میں سرداران مکہ آتے تھے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرنے کے لیے آپ کے چچا ابو طالب کے پاس، اور کہتے تھے، بڑی بڑی آفر کرتے تھے،
اگر یہ چاہے تو دل نشین میں جبین بہترین لڑکی سے شادی کرا دے، اگر یہ چاہتا ہے مال و دولت چاہیے، ہم دنیا کی مال و دولت دینے کو تیار ہیں، اگر یہ جو ہے اس پر کسی نے جادو کیا ہے ہم بہترین باپوں کو بلائیں گے۔ بڑی بڑی آفریں پیش کی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو وضع الشمس على یمینی والقمر على یساری، اگر یہ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دے، میرے بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ چاند کو لا کر رکھ دے، اور یوں کہے اس کام کو چھوڑ دو، تب بھی میں اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ حربے بڑے استعمال کیے، بڑے بڑے حربے آفریں استعمال کی، آفر کام نہ دی۔ محمد الرسول اللہ اپنی دعوت کے کام میں مشغول رہے۔ دوسرا حربہ استعمال کیا، آپ کے چاہنے والوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ خباب ابن عرد کو شعلوں پر جو ہے وہ گھسیٹا، بلال حبشی کو مکہ کی تپتی ہوئی ریت میں گھسیٹا، سمیہ کو شہید کیا، زنیرہ کی آنکھیں پھوڑی گئی۔ جب یہ سارے حالات کے باوجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو دار الندوہ میں میٹنگ بلائی۔ اس میں سرداران قریش تھے، سرداران مکہ تھے، اور بڑے بڑے لوگ تھے۔ طے یہ پایا اب ایک کام کیا جائے، نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ جب کسی طرح بات نہ بن پڑی، پہلے منوایا اللہ رب میری بات پر غور کیجئے گا، مجھے قصہ سنانا نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ سب یوٹیوبر عالم ہیں، میں تو چھوٹا سا کتاب والا ہوں، تھوڑی سی۔ تو دار الندوہ میں سب کو جمع کیا، اور جب یہ بات پیش کی کہ حضور کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے، اس وقت جو ہے وہ سارے کے سارے سرداران اندر سے کانپ رہے تھے، یہاں تک کہ ابو جہل بھی کانپ رہا تھا۔ لیکن ساروں کی نظر سیدنا عمر پر گئی۔ 100 اونٹ انعام میں طے پایا۔ 100 اونٹ اس زمانے کے اعتبار سے ہم کہیں تو 100 فارچونر کار۔ اس زمانے میں رن کا سب سے بہترین کار جو ہوتی تھی سواری، وہ اونٹ تھا۔ گویا اس زمانے کی 100 فارچونر طے پائی۔ ساروں کی نظر سیدنا عمر کی طرف گئی، کہنے لگے عمر تم ہی جری ہو، جری خاندان سے ہو، شجاع و بہادر ہو، تم ہی ہو جو اس کام کو انجام دے سکتے ہو۔ میں واقعہ بس چند اشعار میں سنا دوں گا۔ چلے جو قتل کو عمر کہا کسی نے روک کر، عمر تو جو ہے قتل کے ارادے سے چلنا شروع کیا، کسی نے درمیان میں روک لیا۔ او عمر کہاں جاتے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ چلے جو قتل کو عمر کہا کسی نے روک کر، کہاں چلے ہو اور کدھر، مجاز کیوں ہے عرش پر؟ عمر جواب میں کہتے ہیں
اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر. وہ جو ملنے والے تھے انہوں نے جواباً کہا ذرا بہن کی لو خبر فدائے وہ رسول پر. تم وہاں قتل کو جا رہے ہو یا اپنا حال تو دیکھو, گھر کا حال دیکھو. تمہاری بہن حضور پر فدا ہے. فاطمہ بنت خطاب تھے بڑے غصے میں, چلنا شروع کیا بہن کے گھر کی طرف. عمر چلے بہن کے گھر یہ دل میں سوچ سوچ کر اڑائیں گے ہم ان کا سر جو ہے نبی کے دین پر. لیکن جب گھر میں پہنچے دستک دی باہر سے, کہا عمر. آواز سن کر فاطمہ بنت خطاب سمجھ گئی عزیزان محترم میں ایک جملہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں. جب خیر عمر اندر پہنچ گئے اور وہ صحیفہ مانگا چھپا دیا, مارنا شروع کیا. سعید بن زید آپ کے بہنوئی ہیں, یہ وہی سعید ابن زید ہے جو ہے وہ 10 لوگ عشرہ مبشرہ جن 10 لوگوں کو حضور نے بشارت دی ہے دنیا میں جنت کی, 10ویں نمبر پر سعید بن زید ہے. اسلام لائے عمر سے پہلے لیکن جو ہے وہ 10ویں نمبر پر ہے. عمر اسلام لائے سعید بن زید کے بعد لیکن دوسرے نمبر پر عشرہ مبشرہ میں. ادھر نبوت کا اعلان کیا کائنات کے امام نے سیدنا ابوبکر صدیق, وفادار پیغمبر, پیروکار پیغمبر, رفیق ہجرت, رفیق جنت, یار غار یار مزار سیدنا ابوبکر صدیق نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اور آپ کے پہلے دن کی کمائی حضرت عثمان تھی. یہ وہی عثمان ذی النورین ہے جو پہلے دن اسلام لائے. اسلام لائے پہلے دن, ایمان لائے پہلے دن. سیدنا عمر 5 سال کے بعد اسلام لائے لیکن خلافت میں عثمان سے پہلے عمر ہے. لوگوں کوئی تو وجہ ہے, عمر میں کوئی تو بات تھی جس کی وجہ سے آئے بعد میں ہے لیکن خلافت میں جو ہے عثمان سے پہلے ہے. کوئی تو بات تھی کہ عشرہ مبشرہ میں دوسرے نمبر پر ہے, ان سے پہلے اسلام لانے والے سعید بن زید 10ویں نمبر پر ہے. خیر جب مارنا ہو گیا اور بہن کے گال پر جب چماٹ لگی, خون بہنے لگا, سیدنا عمر کی غیرت کو جوش آئے. اس کا احساس ان لوگوں سے پوچھیے جس کی اکلوتی بہن ہو اور وہ بھائی اپنے بہن کا خیال کرتا, اس سے پوچھیے اس کا احساس. جب خطاب کی بیٹی فاطمہ کے جو ہے وہ خون نکلا تو فاطمہ کہنے لگی عمر جو چاہے کرنا ہے کر, جس خطاب کا تو خون ہے اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں, جس ہنتما کا تو نے دودھ پیا ہے اسی ہنتما کی چھاتی سے میں نے دودھ پیا. جو کرنا ہے کر لے, میں اسلام میں داخل ہو چکی. غیرت آئی. ابو جہل میں غیرت نہیں تھی, ابو جہل میں غیرت نہیں تھی, عمر میں غیرت تھی. یہ عمر کے صفات تھے. انداز ہوتا ہے بات کرنے کا. پہلے کہا لاؤ وہ صحیفہ دکھاؤ, اب کہہ رہے ہیں صحیفہ تو دکھاؤ. صحیفہ تو ارے سمجھ رہے ہیں.
توحید کی میں ساگر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. آپ احساس سمجھیے گا. واقعات ہم جانتے ہیں، مشہور ہے باتیں، مجھے کچھ اور سمجھانا ہے. ایک انداز ہوتا ہے لاؤ، اور ایک ہوتا ہے لائیے دکھائیے. جیسے ہی کہا وہ صحیفہ تو دکھاؤ. فاطمہ بنت خطاب سمجھ گئی اب خون کا سر سے بوجھ اتر چکا ہے، انداز بدل گیا ہے. بہن تھی نا، بھائی کا انداز جانتی تھی. فوراً کہنے لگی او عمر صحیفہ تو دے دوں لیکن تو ناپاک ہے. ولا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو وہی چھو سکتا ہے جو پاک ہو. جا غسل کر. جب غسل کے لیے گئے، آنکھوں میں فاطمہ سعید بن زید کو دیکھتی ہے. سعید بن زید فاطمہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کل والی حضور کی دعا قبول ہو گئی. ابراہیم خلیل اللہ دعا کرتے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے اور کائنات کے امام کو مانگتے. 4000 سال سے زائد ہو گئے، اس کے بعد کائنات کے امام تشریف لائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کو مانگتے. آج عمر جولی میں آ جاتے. اگر رسول اللہ مراد ابراہیم ہے تو پھر عمر جو ہے وہ مراد رسول ہے. ان کا کیا حال، کیا دل کا خوشی کا کیسا جو ہے حال ہوگا، ان کی دعاؤں کا کیا اثر ہوگا. غسل کیا اور غسل کر کے سیدنا عمر فاروق آئے، فاروق اعظم آئے، آپ کے سامنے صحیفہ رکھا. اس میں وہ آیتیں تھی طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ. جب اس 6 آیتوں کو پڑھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عزیزان محترم، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں ان کے دل میں، ان کی اندر ضد نہیں تھی، دشمنی اگرچہ موجود تھی، ضد نہیں تھی. اس لیے جب ان آیتوں کو پڑھا جس میں توحید کے مضامین ہے، جس میں زمین و آسمان کے پیدا کرنے کے مضامین ہے، جب ان چیزوں ان کو پڑھا تو عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں. خیر جب حضور کے پاس پہنچے، امیر حمزہ جو آپ کے چچا ہے، حضور پاک علیہ السلام کے چچا بھی ہے اور حضور پاک علیہ السلام کے بھائی بھی ہے، اس لیے کہ وہ سویبہ جن سے حضور نے دودھ پیا ہے، امیر حمزہ نے بھی انہی سے دودھ پیا. دودھ شریک بھائی ہوئے ہیں. خیر پتہ نہیں آپ سمجھ رہے کہ نہیں. جب پتا چلا، ان سے 5 دن پہلے اسلام میں داخل ہوئے تھے، جب پتا چلا دار الندوہ میں میٹنگ ہوئی اور عمر وہاں سے تلوار ننگی لے کر چلے ہیں. امیر حمزہ کھڑے ہوئے، عمر کے آنے کی آواز آ رہی تھی اور بازو پھیلا کر چلنے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اگر صحیح نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بتائیں گے کہ امیر حمزہ کون ہے. حضور پاک علیہ السلام نے کہا چچا آپ بیٹھ جائیے، اب کام ہمارا شروع ہوتا ہے. جب تشریف لائے عمر تو آپ نے جو ہے وہ ان سے ملاقات کی اور اب معانقہ کیا. سیدنا عمر خود فرماتے ہیں، ایک مصری مصنف نے اس بات کو نوٹ کیا ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں جب حضور نے مجھے گلے لگایا اور مجھے دبایا تو مجھے
چند ایک منٹ اور دباتے تو شاید میری داہنی پسلیہ بائیں میں گھس جاتی۔ دکھانا تھا عمر کو، وہ عمر تو سارے قریش میں اور وہاں دار الندوہ میں شجاع اور بہادر کا لقب لے کر آیا ہے، اور بڑا جری ہونے کا لقب لے کر آیا ہے، اور بڑے طاقتور ہونے کا لقب لے کر آیا ہے، لیکن محمد الرسول اللہ کے اندر 40 جنتی مردوں کی طاقت ہے، اور ایک جنتی مرد میں 1000 مردوں کی طاقت ہوتی ہے۔ جب بھیجا عمر سمجھ گئے یہ مجھ سے بھی زیادہ بہادر ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے، ضد نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کو ہٹایا اور عمر کو اسلام دیا۔ دوسرا، حضرت عمر میں معاملات کی صفائی تھی، ابو جہل میں معاملات کی صفائی نہیں تھی۔ اس کے گھر کے آگے لوگ بیٹھے رہتے تھے، میرا اتنا کھا گیا، میرا اتنا کھا گیا، میرا اتنا کھا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، لیکن معاملات بڑے صاف رکھتے تھے۔ ہم کیا کرتے؟ کس کا دیا ہے کہ تمہارا دیں گے؟ میرے ابا نے نہیں دیا تو اپنے کیا دیں گے؟ چپل گھستا رہے۔ عمر میں معاملات کی صفائی تھی، اس لیے ایک ضدی نہ بنو، ضدی نہ بنو۔ یہ جتنے گھریلو حالات ہو، ٹرسٹ کے حالات ہو، آج مجھے کہنے دیجئے، جماعت کے جتنے حالات ہو، یہ تمام اپنی انانیت اور ضد کی وجہ سے، اور انانیت اور ضد کے ختم کرنے ہی کے لیے اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ میں بڑا، میں ہی جو کہوں میرے مطابق ہی فیصلہ ہو، یہ ضد کی وجہ سے۔ دوسرا، مجھے یہ اوصاف نکالنے تھے۔ عمر میں دوسرا وصف تھا، معاملات بڑے صاف رکھتے تھے۔ معاملات میں کلیئر رہو، صاف صاف معاملات کرو۔ تیسرا، حضرت عمر میں جو وصف تھا، جو بات تھی جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین میں دوسرے نمبر پر پہنچ گئے۔ حضرت عمر میں ایک ضد نہیں تھی، تکبر نہیں تھا، معاملات کی صفائی تھی، معاملات صاف رکھتے تھے۔ آپ میں ایک وصف تھا، تواضع تھی، عاجزی اور انکساری تھی، اور آپ میں غیرت تھی۔ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، بہن کو جب مارا ہے تو بے غیرت انسان جو ہے وہ دلائل کے بعد اور یہ حالات کے بعد مانتا نہیں ہے، لیکن غیرت مند انسان مان جاتا ہے۔ چوتھی بات سیدنا عمر فاروق میں یہ تھی کہ آپ کی خبر جو ہے توریت و انجیل میں بھی موجود تھی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کا پکی ٹھکی بات کہتا، داہیہ قلبی، داہیہ خلیفت قلبی، جب جو ہے وہ شاہ ہرقل کے پاس پہنچے، ہرقل کے دربار میں پہنچے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کا خط لے کر اس نے جو ہے آپ کے قاصد کا بڑا اکرام کیا اور بڑا احترام کیا اور آپ کو اپنے پاس رکوایا، اور جب رات کا وقت ہوا وہ بڑا نقاش تھا، وہ نقشہ بہت بہترین بناتا تھا، وہ برابر مورتی، اس زمانے میں کیا کہتے ہیں میں نہیں جانتا، پینٹر تھا بہترین۔ رات کے وقت جب اپنے کمرے میں ٹھہرایا داہیہ قلبی کو،
تو اس نے 3 تصویریں بنا رکھی تھی، 3 مجسمے بنا رکھے تھے۔ اس نے داہیہ قلبی کو پوچھا ان تینوں کو پہچانتے ہو؟ داہیہ قلبی نے جب دیکھا تو کہا یہ شبیہ تو حضور پاک علیہ السلام کی شبیہ کے مشابہ، اور یہ دوسری ابوبکر صدیق کی شبیہ کے مشابہ ہے، اور یہ تیسری عمر فاروق کی شبیہ کے مشابہ ہے، لیکن آپ تو آج تک مکہ آئے نہیں، آپ نے آج تک جو ہے مکہ کا سفر کیا نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ جانتے نہیں، اس کے باوجود آپ نے یہ نقش و نگار کیسے بنایا، آپ نے یہ شبیہ کیسے بنائی؟ اس نے کہا میں بہترین نقاش ہوں اور میں عالم بھی ہوں، توریت اور انجیل کو جانتا ہوں، میں نے توریت اور انجیل میں جن لوگوں کی شبیہ کو پایا تھا میں اس طرح بناتا گیا تو یہ مجسمے تیار ہو گئے۔ تو آپ کی خبر تورات و انجیل میں بھی تھی، پہلے سے طے تھا کہ حضرت عمر کو اللہ اسلام دیں گے، اور عمر میں یہ اوصاف تھے، یہ صفات تھی، عدل و انصاف آپ کا جو ہے دنیا میں مشہور ہے۔ یہ وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، زمین پر فیصلے کی بات کہتے تھے، اگر کسی وجہ سے قبول نہ بھی کی جائے، ضد نہیں تھی نہ مان جاتے تھے، قرآن کے سامنے رک جاتے تھے۔ بڑے صفات ہیں، بہت ساری باتیں، راتوں کی راتیں ختم ہو جائے۔ عمرو ابن عاص فرماتے ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق کے پاس ایک شخص اپنا قضیہ لے کر پہنچا، آپ نے فیصلہ فرمایا اور وہ ذرا جو ہے وہ ڈٹ گیا، اپنی بات پر جو ہے وہ ضد پر اڑا۔ آپ یکدم سے کھڑے ہوئے کوڑا لے کر، لیکن میں نے آیت پڑھی اور میں نے قرآن کریم کی تلاوت کی، اور میں نے اس تلاوت کا مضمون یہ تھا رب کریم معاف کرنے والوں کو پسند فرماتے۔ سیدنا عمر جو ہے ٹھہر گئے، رک گئے، معاف کر دیا۔ آپ میں عاجزی تھی، انکساری تھی، تواضع تھی، خشیت تھی، یہ وہ صفات تھے جو صفات حضرت عمر کو ممتاز کرتے تھے۔ یہ فیروز لولو مجوسی جو ہے وہ جب آپ کے پاس آیا، آپ نے انصاف کے ساتھ کہا تھا، وہ بہترین نقاش بھی تھا، بہترین تصویر کش بھی تھا، اور بہترین چکیہ بھی بناتا تھا۔ کہا کہ مجھ پر عمرو ابن عاص نے 2 درہم کا ٹیکس لگایا ہے، یہ ٹیکس زیادہ ہے۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کیا کرتے ہو؟ اس نے کام کاج بتائے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو ٹھیک ٹھاک ہی ہے، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ مجوسی تھا، یہ حضرت عمر سے جلتا تھا، اس لیے کہ عمر جو ہے وہ ادھر خلیفہ بنے ہیں اور ادھر جو ہے وہ دنیا میں فتوحات کے دروازے کھلے ہیں۔ ایک اور بات بتلاتا چلوں اور بات کو ختم کر دوں کہ آپ فاتح جو ہے بیت المقدس ہے، آپ فاتح مکہ بھی ہے، اس لیے کہ مسلمان جس دن سے اس دنیا میں آیا ہے دو جہتوں میں نماز پڑھی گئی، عبادت کے لیے 2 جہتیں طے ہوئی، ایک تو شمال کی طرف بیت المقدس جو قبلہ اولا ہے، اور ایک مغرب کی طرف جو بیت اللہ ہے۔ اللہ کے حکم سے مسلمانوں نے ان 2 جہتوں کے علاوہ اپنی نماز کو کسی اور طرف نہیں پڑھا، یا تو شمال کی طرف چند دن اس امت نے بھی پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف، یا پھر مغرب کی طرف بیت اللہ کی طرف۔
اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے، جب تک چڑھے گا سورج، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، نجوم تابا سے حالا نہ جائے گا، خدا سے مانگ کر نبی نے عمر لیا اس لیے کہ تالا کعبے کا کسی اور سے کھولا نہ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے، ادھر نماز کا وقت ہوتا ہے، دار ارقم میں کائنات کے امام وضو فرماتے، نماز کا وقت ہے، کہا کہ یا رسول اللہ نماز یہاں کیوں ادا کرتے، عبادت تو بیت اللہ میں ہوتی ہے، کہا تیری قوم پڑھنے نہیں دیتی، ہم تو 39 ہے تو 40واں ہے، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے۔ کہا کہ اب تو میری قوم جانے اور میں جانوں، آپ تو چلو، اور بیت اللہ میں جا کے کھڑے ہوئے، تلوار ننگی ہاتھ میں ہے، کافرین سمجھتے ہیں عمر ہمارے کام کا ہے، لیکن وہاں جب سردار آئے ہیں اور کافرین بڑھنے لگے ہیں، سیدنا عمر نے کہا جو چاہتا ہو کہ اس کی بیوی لوگوں سے کہے کسی زمانے میں ہمارا بھی کوئی شوہر ہوا کرتا تھا، کوئی چاہتا ہو کہ اس کے بچے کہے کسی زمانے میں ہمارے ابو ہوا کرتے تھے، وہ آگے بڑھے، عمر کی تلوار جواب دے گی۔ گویا کہ ایک معنی سے فاتح مکہ، مکہ بیت اللہ میں جو ہے وہ عبادت کے فاتح سیدنا عمر فاروق ہے، اور ادھر بیت المقدس کے لیے وہاں سے خط آیا، آپ کے امیر آئیں گے، ہم بیت المقدس کی چابی دے دیں گے، تو بیت المقدس کے فاتح بھی سیدنا عمر فاروق ہے۔ یوں مقام و مرتبہ نہیں ملا، فاتح بیت المقدس بھی فاروق اعظم ہے، اور فاتح مکہ بھی اور فاتح بیت اللہ بھی جو ہے وہ فاروق اعظم ہے۔ ان کی زندگی میں صفات تھے، سب سے نرالی صفت جو ہے وہ ضد نہیں تھی، تکبر نہیں تھا، تواضع تھی، عاجزی تھی۔ اس لیے ہم اپنی ضدوں کو چھوڑے، اپنی انانیت کو چھوڑے، تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دنیا میں رہے۔ ہماری مجلسوں کا مقصود یہی ہے، دنیا میں جتنے فساد اور لڑائی اور جھگڑے ہوتے اس کی وجہ آدمی کی ضد ہوتی، انانیت ہوتی۔ اس لیے فاروق اعظم کی اس شہادت کو اور ان دنوں کو فاروق اعظم کو یاد کر کے ہم بھی اپنی ضد کو چھوڑے۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ بہت ساری باتیں عرض کرنی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی، انکساری، تواضع، عبدیت عطا فرمائے۔ عبدیت بہت بڑی چیز ہے، عاجزی بہت بڑی چیز ہے، تواضع بہت بڑی چیز ہے۔ یہ عادتوں کو لانے کے لیے، یہ صفات کو پیدا کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ بھائی گاڑی سدھارنی ہو تو میکینک کے پاس جانا پڑتا ہے، ایسے دل کو سدھارنا ہے تو دل والوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ دل والے جو ہے دل کو بناتے ہیں، دل کو سنوارتے ہیں، لیکن خالی گئے، سلام دعا کی، کام کیا، کام کہا، چل بس، ایسا نہیں ہوتا۔ برسوں رہتے تھے کسی زمانے میں برسوں رہتے تھے۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک آدمی پہنچا، کہا حضرت مرید بننا ہے۔ کہا مرید ایسے نہیں بناتے، 6 مہینے رہو یہاں۔ خانقاہ میں رکھا 6 مہینے اور کام دے دیا، استنجا وغیرہ سب صاف کرو، رہو، رہنا شروع کیا۔
6 مہینے کے بعد ایک دن حضرت نے اپنے گھر سے کھانا بھیجا، روٹی اور سالن۔ خوش ہو گیا، حضرت کے گھر سے کھانا آیا، اس نے کھایا، کہا برتن فوراً پہنچانا دھوئے بغیر، شرط لگائی تھی، کھایا اور پہنچا دیا۔ تو روٹی ختم تھی، سالن تھوڑا سا بچا تھا، تو کہا کہ کل کو بیعت کرنے والے تھے لیکن ابھی بیعت نہیں کرتے، اس لیے کہ ابھی تو تجھے کھانے کا طریقہ بھی نہیں آیا، میں نے سالن اور روٹی برابر دیا تھا، اتنا کہ تو برابر روٹی سے سالن کو ختم کر لے، لیکن تو نے تو سالن بچا دیا۔ بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اپنی ذات کے لیے، اس لیے مشکل بھی بہت ہوتا۔ اس لیے ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے ہماری دعوت کی محنت تو ایک ہی ہے لیکن اس کے میدان 3 ہیں۔ پہلی محنت صالحین والی محنت، اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ کو بنانا۔ جب سوار کے آدمی چلتا ہے تو اس کو دیکھ کر جو ہے ساتھی بنتے چلے جاتے۔ ایک ہی سفر کیا، اجمیر سے نکلے، دہلی کا سفر کیا، معین الدین اجمیری چشتی رحمت اللہ علیہ نے 7 لاکھ لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کر لی۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، 2 رکعت ظہر کی قصر ادا کی، 70 راجپوت خاندان نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ کون سا گشت تھا، کون سی تعلیم تھی، اندر سور گیا تھا۔ اس لیے دھن رے دھن اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ گن۔ پہلو تو جماعت میں نتھی جتو، پہلو تو ایم نتھی کرتو، وہ تو ایسا نہیں کرتا، یہ تو ایسا نہیں کرتا، ادھر ادھر کی بات نہ کر، یہ بتا قافلے کیوں لٹے، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ تو کیا کرتا تھا، گھاس کاٹتا تھا کہ زعفران کاٹتا تھا؟ اس لیے ہمارے ساتھیوں کو ہم کہتے ہیں اللہ والوں کے پاس جاؤ، جاؤ، عاجزی آئے گی، ہماری دعوت میں نخار پیدا ہوگا۔ اس لیے سنتے ہوں گے، ہم دیکھتے ہوں گے ہمارے بعض ساتھی جو اللہ والوں کے پاس رہتے ہیں، ان کے عادی ہیں، اور وہ جو ہے اپنے آپ کی اصلاح کر کے چلتے، ایک چلہ لگا کر آتے ہیں، سالوں تک ان کی کارگزاریاں علاقے والے یاد کرتے ہیں۔ بہت ساری جماعتیں جاتی ہے اور آ جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی محنت حضرت جی مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے اپنے آپ کو سنوارنا، صالحین والی محنت، اللہ والوں کے پاس رہنا، اپنے آپ کو سنوارنا، سنوار کر چلیں گے تو پھر سب بنتے چلے جائیں۔ دوسری محنت نبیوں والی محنت، کوئی نبی خطے کے لیے، کوئی جزیرے کے لیے، کوئی ملک کے لیے، تو کوئی مزیدوار جماعت کی محنت کرتا ہے، اپنے یہاں گشت کر، تو وہ نبیوں والی محنت کرتا۔ تیسری محنت ختم نبوت والی محنت، ساری کائنات میری ذات سے لے کر قیامت تک کا آنے والا آخری انسان اور دنیا کا آخری کنارہ، کہا کہ اس تک یہ دین اس کی حقیقت کے ساتھ کیسے پہنچے۔ اس لیے سیدنا عمر فاروق کی زندگی سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ہم اپنی ضد کو چھوڑے، انانیت کو چھوڑے، چھوٹے بن کے تواضع کے ساتھ۔ میرے والد، میرے شیخ، میرے پیر کامل بہت یاد آتے ہیں، ان سے میں نے ہزاروں دفعہ سنا ہوگا، بار بار بازو پکڑ کے کہتے تھے بیٹا چھوٹا بننا، چھوٹا بنے گا کہیں بھی سما جائے گا، اور اگر بڑا بن گیا
زمین و آسمان چھوٹے پڑ جائے. زمین و آسمان میں آدمی نہیں سماتا. آدمی کتنی ہی اس کی عزت کرے, میری عزت نہیں کی, میرے ساتھ تو ایسا نہیں کیا, مجھے پوچھا نہیں. اس لیے اندر سے کبر کو نکالے, تکبر کو اندر سے نکالے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کھانے کے لیے تشریف فرما تھے. میرے پیر حضرت سردار خان, ان کے شیخ منشیدی اللہ دیتا, ان کے شیخ مولانا سید حسین احمد مدنی, اور ان کے شیخ مولانا رشید احمد گنگوہی ہمارے چوتھے دادا پیر. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی, ان کے شیخ ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی. کھانے کے لیے بیٹھے ایک جگہ, ایک ٹکڑا روٹی کا اٹھایا, اس پر جو ہے وہ بوٹی رکھی یا شاید دال کا کٹورا اٹھایا اور رشید احمد گنگوہی کے سامنے رکھا اور کہا, رشید احمد یہاں بیٹھ کے اسی کو کھا لو, اسی کو یہاں بیٹھ کے کھا لو. جس کی حاجی صاحب کے ساتھ تھوڑی بنتی تھی, بے تکلفانہ تھا, اس نے کہا کہ مولانا کو وہاں کونے پر دال روٹی کھلا رہے, آپ مرغ مسلم کھا رہے. تو حضرت نے فرمایا, یہ ہمارا احسان ہے کہ ہم اسے اپنے دسترخوان پر دال اور روٹی کھلاتے ہیں, ورنہ جیسے کتے کو روٹی دی جاتی ہے ہم ان کو روٹی دے سکتے تھے. اور چہرہ پڑھا اور دل دیکھا تو دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا. سمجھ گئے یہ کامل ہے, اور اسی وقت خلافت سے سرفراز فرما دیا. اللہ نے پھر کتنا کام لیا مولانا رشید احمد گنگوہی سے. دوسری مجلس میں انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.